عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں آسماء عرفان اردو کا لیکچر نمبر 1 اور درسی کتاب کا سبق نمبر 16 عید الفطر آج آپ کو پڑھاؤں گی۔ یہ سبق اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر ہے۔ چلیے اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آج 29واں روزہ تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سب کی نظریں آسمان پر چاند ڈھونڈنے لگیں۔ وہ رہا چاند۔ حمزہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے بولا، مبارک ہو مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا۔ اتنے میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ فہد امی جان سے لپٹ کر بولا، چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی، آہا آہا آہا۔ سب بہت خوش تھے۔ سب نے مل کر دعا مانگی اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ فہد اور حمزہ صبح سویرے اٹھ گئے۔ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، میٹھی سوئیاں کھائیں اور ابو جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے۔ عیدگاہ لوگوں سے بھر چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ عید مبارک، عید مبارک، ہر طرف سے خوشیوں بھری آوازیں آنے لگیں۔ واپسی پر ابو جان نے بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ عیدی لے کر بچے بہت خوش ہوئے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد فہد، سارہ اور حمزہ خوشی خوشی کھلونوں کی دکان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے وہاں سے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کھلونے خریدے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ یہ عید بھی ہمیشہ کی طرح یادگار رہی۔ پیارے بچوں، عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید ماہ رمضان کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا کی ہے۔ اس دن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والدین بھی آپ کو اس عید پر نیا لباس، عیدی اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں اور آپ اپنی اس عیدی سے اپنی پسندیدہ چیزیں خرید کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بچوں، املا کے الفاظ 5 مرتبہ یاد کر کے آپ لکھیں گے اور انہی الفاظ کے معنی سمجھ کر جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ یہ الفاظ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر ہیں۔ الفاظ معنی: مصروف ہونا، کام میں لگنا۔ عیدگاہ، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص کھلی جگہ یا عمارت۔ یادگار، دیر تک یاد رہنے والا واقعہ، یعنی کہ جو بات ہمیں کافی عرصے تک یاد رہے اسے یادگار کہا جاتا ہے۔ عیدی، عید کے دن بچوں کو بڑوں سے ملنے والے پیسے، جیسا کہ بچوں آپ کو بھی عید الفطر کے موقع پر آپ کے والدین عیدی دیتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر جملے تو آپ کو بنا کر دیے گئے ہیں، لیکن جملے آپ کو الفاظ کے معنی سمجھ کر خود بنانے ہیں اور یہ جملے بامعنی ہونے چاہئیں۔ الفاظ جملے: مصروف ہونا، چاند نظر آنے کے بعد سب عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نمبر 2، عیدگاہ، عیدگاہ نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نمبر 3، یادگار، اس سال بھی عید الفطر ہمیشہ کی طرح یادگار رہی۔ نمبر 4، عیدی، ابو جان نے بچوں کو عیدی دی۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، حمزہ نے آسمان پر کیا دیکھا؟ حمزہ نے آسمان پر عید کا چاند دیکھا۔ ب، ایک دوسرے سے عید ملتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک دوسرے سے عید ملتے ہوئے عید مبارک کہنا چاہیے۔ ج، آپ اپنی عیدی کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جواب: میں اپنی عیدی کھلونے خریدنے اور اپنی پسند کی کہانیاں خریدنے، جھولے لینے، اس کے علاوہ
کچھ پیسے بچا کر کسی غریب کی مدد بھی کرتا ہوں اور باقی عیدی جو بچ جائے وہ جمع بھی کرنے کا مجھے شوق ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، فہد اور حمزہ ابو جان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ چلے گئے۔ جو بچوں آپ کو جواب درست لگے اس کے سامنے ٹک لگائیے۔ اب یہ نمبر 1 جو ہم نے پڑھا ہے یہ درست ہے، اس لیے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگے گا، یہ درست ہے۔ نمبر 2، گھر آ کر سب نے سویاں کھائیں، درست۔ نمبر 3، فہد، سارہ اور حمزہ عیدی لے کر باغ کی سیر کے لیے چلے گئے، کراس۔ نمبر 4، ابو جان نے بچوں کو عیدی دی، درست۔ سوال نمبر 4، آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کو عید کے دن کون کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ جواب: عید کے دن مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، جھولے لینا اور اپنی عیدی سے اپنی پسند کی کھانے پینے کی چیزیں لینا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ اپنے دوستوں کے گھر جانا اور ان کو اپنے گھر بلانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے بے معنی لفظوں کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ بچوں، بے معنی الفاظ پڑھوانے کا مقصد بچوں کو رٹے کے طریقے سے بچانا اور اسوات کی پہچان کروانا ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 96 پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک باکس بنا ہوا ہے۔ اس باکس میں جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں زیر، زبر، واو لفظوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے، ان کی پہچان کروانا مقصد ہے۔ اب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ساوا، توخو، خازا، روہو، تاگھا، مونو، لاکی، چانی، باتا، ہابھی، جاٹ، کھاڑے، ساچے، کاجھے، باتے، تاجے، بیگا، گاتھے، ٹارے، جاتھے، گو، گھوتے، گاجے، ٹاگو، زوتا، فوزا، توگو، کھاگا، پاسا، تھوٹا، گوتا، سوغو، جاہی، ہاشا، زودھو، جوگھا، جاتھے، روکھو، سوگو، تھوآ، توفی، ساقا، چاگے، کھاچے، تھاگے، راٹ، جاکی،
سوگھا جاغا ساتا غوگو سوال نمبر 7، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ ان میں خطمہ، سوالیہ اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، گرامر کے یہ نشان بچوں کو ان کی صحیح پہچان ہونی چاہیے۔ اگر بچوں کو خطمہ کی پہچان نہیں ہے، سوالیہ نشان کی پہچان نہیں ہے، تو وہ اس سوال کو نہیں حل کر سکتے۔ اس لیے گرامر کے یہ قواعد سیکھنے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، عید کا چاند دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ اب بیٹا آپ نے اس میں سوچنا ہے کہ یہ ایک بالکل سمپل سا ایک سادہ سا جملہ ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے، اس کے ساتھ خطمہ ہی آئے گا۔ آپ بریکٹ میں دیکھیں صفحہ نمبر 96 پر سیدھی چھوٹی سی ایک ڈاٹ، ایک لائن جو ہے چھوٹا سا نشان، یہ خطمہ کا نشان ہے، اس لیے اس پہلے جملے کے ساتھ خطمہ کا نشان ہی آئے گا۔ نمبر 2، کیا سارہ نے سویاں کھائی تھیں؟ اب اس جملے میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس نے یہ کام کیا تھا؟ کسی بھی کام کو سوال کی صورت میں جہاں پہ پوچھا گیا ہو، کوئی بھی بات پوچھی جائے، اس کے سامنے سوالیہ نشان آتا ہے، اس لیے اس کے سامنے کوسچن مارک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے سوال میں، یہاں پر سوالیہ نشان آئے گا۔ نمبر 3، فہد اور حمزہ نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، سویاں کھائیں اور دادا جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے۔ بچوں اس جملے میں 2 جگہ پر گرامر اس کے یہ قواعد استعمال ہوئے ہیں۔ اس کو آپ پہلی لائن کے بعد ہم کوما لگائیں گے، جس کو سکتہ اردو میں کہا جاتا ہے۔ فہد اور حمزہ نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، اس جگہ پر ایک سکتہ کا نشان آئے گا۔ سویاں کھائیں اور دادا جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے۔ اب پہلا حصہ جو تھا وہ صفحہ نمبر 97، اس سبق کا آخری سوال، سوال نمبر 7، جملوں کو پڑھ کر سوالیہ، خطمہ اور سکتہ کا نشان لگائیں۔ جیسے کہ بچوں پیچھے پچھلے صفحے پر آپ کو وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ خطمہ، سوالیہ اور سکتہ کا نشان کن جملوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سوال میں اس کے بارے میں ہم اس کو حل کریں گے۔ نمبر 1، چاند نظر آ گیا، اس کے ساتھ خطمہ کا نشان آئے گا۔ نمبر 2، آپ کا نام کیا ہے، سوالیہ نشان۔ نمبر 3، علی، احمد اور زین دوست ہیں، علی کے بعد سکتہ کا نشان اور آخر میں جملے کے آخر میں خطمہ کا نشان آئے گا۔ نمبر 4، کیا ابو جان نے بچوں کو عیدی دی؟ اب چونکہ اس میں سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے یہ سوالیہ جملہ ہے اور اس جملے کے آخر میں
سوالیہ نشان لگائیں گے۔ نمبر 5، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید الہامی کتابیں ہیں۔ تورات کے بعد سکتہ، زبور کے بعد سکتہ اور جملے کے آخر میں ختمہ کا نشان آئے گا۔ امید ہے بچوں آپ کو جتنا سبق ابھی تک پڑھایا گیا ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور جو سوال کتاب پر کرنے والے ہیں ان کو آپ کتاب پر ہی کریں گے، اور باقی سوالات آپ اپنی اردو کی کاپی پر کریں گے۔